آپ بتائیے گا کل کی آل پارٹیز کانفرنس کتنی ایفیکٹو ہوگی اور اس کو آپ حکومت کے لیے کتنی بڑی مشکل سمجھتے ہیں؟ آپ کی اپنی تیاری کیا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ کتنی فعال یہ میٹنگ ہوگی اس کا اندازہ آپ حکومتی رد عمل سے لگا سکتے ہیں جو بڑا پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اس کی فعال ہونے کی وجہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی شرکت ویا ویڈیو لنک اس اے پی سی کو مکمل کر دیتی ہے اور اسی کا خوف جو ہے وہ حکومت کو کھا رہا ہے. اور یہ کتنی سکسیسفل ہوگی اور اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس اے پی سی کی صرف ایک ہے کہ یہ حکومت ہر سیکٹر میں فیل ہو گئی ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. یہ حکومت کا ہر وہ وعدہ جو اس نے الیکشن سے پہلے کیا تھا اس کو پورا کرنے میں حکومت فیل ہو چکی ہے. چاہے وہ عوام کو نوکریاں دینے کے وعدہ تھے، چاہے جو ہے وہ غربت کی شرح کی لکیر جس میں 28% پاکستانی تھے آج 50% ہیں، چاہے وہ انڈسٹریل سیکٹر ہو، ایکسپورٹ سیکٹر ہو، چاہے وہ گورننس کی بات آپ کریں. یہ لوگ بیوروکریٹک ریفارمز کی بات کرتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح بیوروکریسی اور گورننس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ریکارڈ پوسٹنگ ٹرانسفرز کی گئیں، یہاں تک کہ جو آپ کا ایف بی آر تھا جہاں ٹیکس کلیکشن ہونی تھی جس سے ملک چلتا ہے، اس کو بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر میں سمجھتا ہوں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا کہ ہر سال ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ ایف بی آر کا چیئرمین جو ہے وہ ایک فائنینشیل ایئر بھی مکمل کر پائے. تو یہ اوور آل جو ہے کولیپس آف دا سسٹم، جہاں لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ صدارتی نظام آنا چاہیے ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس نظام کو چلانے میں عمران خان کی حکومت ٹوٹل طور پہ فیل ہو گئی ہے. تو یہ مقصد ہے، مقصد عوام کے لیے ہے. رانا صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اپوزیشن نے کئی دفعہ یہ فیصلہ کیا کہ یونائٹ ہوں گے، گورنمنٹ کو گھر بھیجیں گے، لیکن پھر ہوا اس کے برعکس. مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا، اپوزیشن نے متحد ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے مختلف ایونٹس گزر چکے ہیں ماضی میں. اپوزیشن دعوے تو کرتی ہے، کہیں ایک پیج پہ سٹینڈ نہیں ہو پائی. اس دفعہ کیا مختلف ہے؟ کیا آپ کو یقین دانی ہے کہ اس بار آپ جو جوائنٹ اس کا جو اعلامیہ جاری کریں گے اس پہ کل ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی، سب ایک پیج پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، ہمارا موقف جو پچھلا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب دھرنا کیا اس کے اندر بڑا کلیئر کٹ تھا کہ ہم کسی بھی دھرنے کا حصہ تب نہیں بنیں گے. اور اس وقت حکومت کی شروعات تھی، ہم چاہتے تھے کہ حکومت کو ٹائم ملے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ڈیلیوری اور پرفارمنس دکھائے عوام کو. لیکن اس چیز کے باوجود کہ اس حکومت کو جتنی سپورٹ ملی افواج پاکستان سے اور اوور آل ان کو پرفارمنس اچھی دینی چاہیے تھی، اور اسی چیز کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہ کسی بھی طریقے سے کوئی بہتری لے کے آئیں گے. لیکن اب 2 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے اور اب میرے خیال سے عوام کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ یہ ایک نااہل حکومت ہے، اور ہمیں بھی اب یقین ہے کہ اب اس کو موقع دینے سے ملک کا نقصان ہوگا، ملک کی سلامتی کمزور ہوگی. تو اب یہ وقت ہے کہ ساری پارٹیز اکٹھی ہوں اور ایک جو ہے وہ مشترکہ لائحہ بنایا جائے. رانا صاحب، انٹرپشن کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن جو نیب میں جو مریم نواز کی پیشی کی آپ نے بات کی، وہاں جو انوائرمنٹ تھا، جس انداز میں مسلم لیگ نون کے کارکنان وہاں نعرے بازی کر رہے تھے، جو پتھراؤ ہو رہا تھا، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کیا کرتی؟ اگر آپ حکومت میں ہوتے اور پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی لیڈر کی نیب پیشی ہوتی اور یہ ماحول ہوتا تو کیا کیا جاتا وہاں؟ دیکھیں، کل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پروکار اور ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ یہاں اکٹھی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہاں آپ کو ایک پوائنٹ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت کا خوف یہ دیکھیں کہ جب مریم نواز نیب کی ہیئرنگ میں گئی تو جو سپورٹرز ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں جس دن شو اپ کیا، ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے گئے. تو یہ تو حکومت وقت کی خوف کا جو ہے وہ سچویشن ہے. رانا صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا کل کی اے پی سی کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ ہے، یا پھر اگر گورنمنٹ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، مسائل ہیں، تو کیا پھر گورنمنٹ کو ریلیف دے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ سے ریلیف مانگا جائے گا پبلک کے لیے، عوام کے لیے، یا پھر گورنمنٹ کو گھر جانے کا کہا جائے گا؟ دیکھیں، دہشت گردی کا وہاں کیا کام ہوا؟ کون سی دہشت گرد وہاں تھے؟ کون سے ملک کے دشمن تھے وہاں؟ یہ چیزیں دیکھیں، ہم نے تو 100 دن کا دھرنا سہا، ہم نے ایف آئی آریں بھی نہیں کاٹی، وہ بھی واپس لے لی. یہ حکومت جو ہے اس نے اپنے پورے 2 سالوں میں اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. اپوزیشن ذمہ دار ہے اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے. یہ اپنی پرفارمنس بتانے سے کیوں قاصر ہے؟
یہ اپنی جو ہے کارکردگی کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کو اپوزیشن کا بخار نہیں اترتا، اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی کارکردگی کوئی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب وہاں مریم بی بی نکلی تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ساتھ ورکرز ان کی یکجہتی دکھانے کے لیے سب باہر آئے، اور پتھراؤ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے ہوا، وہ ہماری طرف سے نہیں ہوا. اور یہ پھر بات ہوئی آ جاتی ہے کہ دہشت گردی یہاں کہاں سے آ گئی؟ کون سے دہشت گرد تھے، ملک دشمن تھے ادھر اس دن؟ کوئی بھی نہیں. لیکن یہ حکومت خوف زدہ ہے، اور جو ابھی یہ اے پی سی آئے گی انشاءاللہ تعالی اس کے نتائج بڑے مفید ہوں گے اس ملک کے لیے. اور یہ اے پی سی کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کی بہتری ہے. اس اے پی سی کا مقصد جو ہے نہ پی ایم ایل این کا اپنا ایجنڈا ہے، نہ کوئی ان کا اپنے مفاد کا ایجنڈا ہے، صرف پاکستان کا ایجنڈا ہے، کیونکہ پاکستان کمزور ہو رہا ہے پی ٹی آئی حکومت کے. رانا صاحب، ایک اور گورنمنٹ حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے یا جنرل پبلک پرسپشن یہ ہے کہ عمران خان یونائٹڈ نیشن کے سیشن میں خطاب کرنے جا رہے ہیں کچھ دنوں میں، اس سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے یہ اے پی سی کا جمع کرنا اور اے پی سی کا پریشر دینا کیا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ساکھ کو خراب نہیں کرے گا؟ کیا یہ میسج نہیں جائے گا کہ وہاں کی پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، وہ ساری آن بورڈ نہیں ہیں، ایک پیج پہ نہیں ہیں، فاٹف جیسا اور دیگر اہم مسئلے انٹرنیشنل لیول پہ ڈسکس ہونے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو لائمل بنے گا وہ اے پی سی کے اندر مشاورت کے ساتھ بنے گا. لیکن اس وقت جو ہماری پارٹی سمجھتی ہے وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے لیے ٹوٹل طور پہ فیل ہو چکی ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، تاکہ یہ جو شکلیں ہیں جس پہ پوری قوم کو اعتماد نہیں ہے، یہ شکلیں تبدیل ہوگی تو تاجروں کو، بزنس کمیونٹی کو، فورن انویسٹر کو اعتماد آئے گا پاکستان کے اندر کہ کوئی فعال حکومت آئی ہے. تو ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں. رانا صاحب، آپ سے آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو میں کہا کہ 2 سال انہیں پرانی چیزیں ٹھیک کرنے میں لگی، لیکن اب جو اگلے 2-2.5 سال کا ٹائم ہے الیکشن سے پہلے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف کی پوزیشن میں ہوں گے، اکانومی بہتر ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے، وہ اپنا ٹرم پورا کرے اور ٹرم پورا کرنے کے بعد وہ عوام کو جواب دے ہو؟ اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیں، کون سا ٹریک سیٹ کیا ہے، کون سی چیزوں کو سٹیبلائز کیا ہے؟ مارچ کے اندر ڈالر 155 روپے کا تھا، آج 165 روپے کا ہے. جی ڈی پی ہم 5.5 پہ چھوڑ کے گئے، آج جی ڈی پی منفی 0.4% کے اوپر ہے. انفلیشن پورے 5 سالوں میں ہمارے 5% سے ایوریج اس کی کم رہی، آج انفلیشن 11.3% پہ تھی پچھلی دفعہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کون سی چیزوں کو یہ سیٹ کریں گے؟ یہ انہوں نے تو ہر چیز تباہ کر دی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو سیٹ کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی چیز سٹیبلائز ہوئی ہے، اور آگے آنے والے 3 سال اگر ان کو ملتے ہیں تو ملک اور کمزور ہو جائے گا. میں آپ کو ایک اور انڈیکیٹر بتا دیتا ہوں. آپ کی جو ایوریج انکم پر کیپٹا انکم تھی وہ $1650 پہ تھی، آج وہ $1335 پہ آ چکی ہے. تو اس سیناریو کے اندر آپ جو ہے وہ یہ ملک دن بدن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ٹائم ان کو ملے گا اتنا ہی ملک کا نقصان ہوگا.